یہ جو ہم نے الیکشن دیکھا ہے بڑا متنازع جو ہے الیکشن ہم نے دیکھا ہے۔ پی ٹی آئی کو موسٹ پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا مختلف ہیلے بہانے بنا کر۔ پچھلا ایک مہینہ جو ہے پری پول ریگنگ کی بدترین مثال قائم کی گئی۔ جو بیسک فنڈامنٹل رول ہے، فریڈم ٹو ایسوسیٹ ہونا، جلسہ جلوس کرنا، پبلک کمپین چلانا، یہ پی ٹی آئی کے یہ نیکڈ ٹروتھ ہے۔ پی ٹی آئی کو بدترین طریقے سے جو ہے وہ لگایا گیا۔ اندرون شہر لاہور میں جو تحریک انصاف کے میں نے نمائندگی کی اور میں نے اسی حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا 2013 میں، اس وقت بھی ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہم نے سہے۔ اب یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں پولیس والے وردی کے اندر ہم نے دیکھے، پولیس کے ڈالے کھڑے کر کے وردی میں پولیس والے ہماری فلیکسز اتارتے رہے۔ جہاں پر پبلک گیدرنگ کرتے تھے وہاں پولیس آ جاتی تھی، دفتروں کے باہر پولیس آ کے ڈالے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انٹرنیٹ جو ہے بلیک آؤٹ کر دیا، میڈیا بلیک آؤٹ رہا۔ تو ایک نے تو مجھے وہ بات ایک عجیب ہی بتائی، اس نے کہا یہ ایکسل شیٹ آئی تھی وہ بس ڈسپلے ہوگی۔ پیسہ نکلوا کے ایک دن میں پاکستان کو ریلیف دی جا سکتی ہے، وہ لوگ جو ہیں بڑے مسندوں پہ اور وہ مزید لوٹنے کے اوپر جا رہے ہیں۔ شاید قومی مجرم تو ڈیزرو کرتے تھے جن کو ہم نے مسندوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ یہ نہ غدار ہیں نہ یہ باغی ہیں، یہ پاکستان کے محب وطن تھے۔ بہت ہی برے حال میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اچھے اچھے معزز گھرانوں والے لوگ رل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، پی این این ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کا میدان سجا تو مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف سلوگن، نعرے گونجنے لگے اور سنائی دینے لگے۔ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن 2024 میں ایک نعرہ سامنے آیا، کیونکہ قائد پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیل میں تھے۔ وہ نعرہ تھا نہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ آج میں لمبا انٹرو نہیں دوں گا کیونکہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں ایک ایسا چہرہ اور ایک ایسے کردار کا عظیم رہنما موجود ہے جس نے عمران خان کا پی ٹی آئی کا ہاتھ تھاما تو پھر کبھی ہاتھ نہیں چھوڑا، نہ باغی ہوا نہ کبھی غدار ہوا، جس نے عمران خان سے وفا نبھائی اور پی ٹی آئی کا ہر مشکل وقت میں، ہر اچھے وقت میں، ہر برے وقت میں بے لوث اور نظریے کی بنیاد پر ساتھ دیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 147 محمد خان مدنی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے وقت دیا۔ میں سلسلہ گفتگو کا آغاز کروں گا تو میں پوچھنا چاہوں گا 8 فروری 2024 کا الیکشن آپ کا بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا۔ لاہور کے جو چند مشکل ترین حلقے ہیں ان میں سے ایک آپ کا حلقہ تھا۔ الیکشن کیسا رہا اور جو الیکشن کے نتائج نکلے سامنے آئے اور 147 میں آپ کے رزلٹس ہیں، ان پر آپ کے کیا خدشات ہیں، تحفظات ہیں؟ سنا ہے آپ اس رزلٹ کو نہیں تسلیم کر رہے یا بہتر نہیں محسوس کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے موقع دیا تحریک انصاف کو اپنا موقف رکھنے کا۔ گزارش یہ ہے، یہ جو ہم نے الیکشن دیکھا ہے یہ تقریباً ہر حوالے سے ہی بڑا متنازع جو ہے الیکشن ہم نے دیکھا ہے۔ میں اس کی ہائی لائٹس آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگر میں غلط ہوں تو میں اس پہ بلیو کرتا ہوں ڈائیلاگ پہ۔ دیکھیں، 1 سال لگا کے پی ٹی آئی کو موسٹ پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا مختلف ہیلے بہانے بنا کر۔ پچھلا ایک مہینہ جو ہے پری پول ریگنگ کی بدترین مثال قائم کی گئی۔ آپ جو بیسک فنڈامنٹل رول ہیں، ہم لاء کے طالب علم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم ٹو ایسوسیٹ اور کسی جگہ اکٹھا ہونا، جلسہ جلوس کرنا اور پبلک کمپین چلانا، یہ پی ٹی آئی کے یہ نیکڈ ٹروتھ ہے کہ پی ٹی آئی کو بدترین طریقے سے جو ہے وہ لگایا گیا پورے پاکستان میں دیوار کے ساتھ۔ اندرون شہر لاہور میں جو تحریک انصاف کے میں نے نمائندگی کی اور میں نے اسی حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا 2013 میں، اس وقت بھی ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہم نے سہے۔ اب یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں پولیس والے وردی کے اندر ہم نے دیکھے، وہاں پر ہمارے عینی شاہد موجود ہیں جنہوں نے لنڈا بازار اور اندرون شہر سے پولیس کے ڈالے کھڑے کر کے وردی میں پولیس والے ہماری فلیکسز اتارتے رہے۔ جہاں پر پبلک گیدرنگ کرتے تھے وہاں پولیس آ جاتی تھی، دفتروں کے باہر پولیس آ کے ڈالے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ بھی مہربان آ جاتے تھے۔ اور اسی طرح جب ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کرتے تھے تو بندے وہاں سے ہراس کر کے یا بھگا دیتے تھے یا پکڑ کے لے جاتے تھے۔
مطلب کسی طرح سے انہوں نے کوئی جو ہے ہمیں لبرٹی ٹو ایسوسیٹ یا جو فنڈامنٹل رائٹس آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں نہیں دیے گئے، وہ بیڈلی کرش کیے گئے۔ پھر آخری دن جو ہے فون کا، جب کہ الیکشن کمیشن کا میں نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست کی تھی کہ آخری دن جو ہے بلا تعطل جو ہے لائٹ جاری ہونی چاہیے تاکہ انٹرپشن نہ ہو۔ لائٹ چھوڑیں، وہاں پر انہوں نے وہ جو ہے موبائل فون اور جو ہے انٹرنیٹ جو ہے بلیک آؤٹ کر دیا، میڈیا بلیک آؤٹ رہا۔ میں نے پورے حلقے میں سارا دن کوئی ڈی ایس این جی، کوئی پبلک وین جو ہے کسی میڈیا کی نہیں دیکھی۔ یوٹیوبر سے ایک دو بعد میں پتہ لگا، وہ بھی بعد میں اٹھا لیے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ کون سا فیئر الیکشن ہے؟ الیکشن کا جو ختم ہوا، پہلے تو ہمیں الیکشن والے دن جو ہے وہ ہمارے بہت جگہ پر پولنگ ایجنٹس نہیں گھسنے دیے گئے، اور وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کیونکہ فون تو تھا ہی نہیں کسی کے پاس۔ جو ہم جا سکے فزیکلی جا کے، اور اللہ کا شکر ہے میں چند ایسے کینڈیڈیٹس میں ہوں جنہوں نے فور فرنٹ پہ آ کے اپنے پارٹی کے ورکرز کو، اپنے دوستوں بھائیوں کو میں نے لیڈ کیا، اتر کے گراؤنڈ پہ کیا تمام تر خطرات کے باوجود، اللہ پہ توکل کر کے۔ اچھا، پھر اس کا یہ ہوا کہ ہمیں بہت ساری جگہ پر ایس ایچ او ہر جگہ پر جو ہے ہمارے فلیکسز تک نہیں تھے لگنے دے رہے کہ یہ آپ پی ٹی آئی کے جھنڈے اور فلیکسز نہیں لگا سکتے۔ بھئی کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم نے پاکستان کے ساتھ کون سی غداری کی ہے؟ پاکستان کے محب وطن شہری ہیں، ہمارے پاس رائٹ ہے، آئین پاکستان دیتا، مگر وہ روندا گیا۔ پھر الیکشن جو ہو گیا، جس طرح کا بھی کئی ایسی جگہ پر میں نے دیکھا، اور میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ریٹرننگ آفیسر کو، وہ مطلب ماننے کے لیے کسی چیز کو تیار ہی نہیں تھے کہ پولنگ جو ڈے والے دن ہمارے بہت سارے جو جس طرح چمڑا منڈی ہے وہاں پر الیکشن کمیشن کے پاس لسٹیں نہیں تھیں وہاں پر، اور ہمارے پاس وہ تھیں۔ عورتیں بیچاری کھجل ہو رہی، مائیں بہنیں بیچاری پریشان ہو رہی ہیں۔ میں کیا کرتا؟ بندہ دوڑا کے الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس بھیجا، وہاں پر پولیس اندر گھسنے نہیں تھی جو اس کے پاس دیتی۔ الیکشن جو ہو گیا جس طرح، وہ رات کو ہم ریٹرننگ آفیسر کے پاس جانے کی کوشش کی، یو ٹی کے اندر سارے شمالی لاہور کے مبعوث کیے ہوئے تھے جتنے ریٹرننگ آفیسرز تھے، اور ہم نے اندر گھسنے کی 3 اور 5 نمبر گیٹ سے کوشش کی، وہاں پر پولیس لگی ہوئی تھی، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ وکلا نے کوشش کی تو وہاں پر ہماری جو ہے نا پولیس اور دیگر ہمارے اداروں کے بھائی جو ہیں وردی کے اندر وہاں پر کھڑے تھے، جی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا بیسک رائٹ تھا لیگلی کہ کنسالیڈیشن جب ہو رہی تھی ریزلٹس کی، اس وقت ہم وہاں پر موجود ہوتے یا میرا کوئی نمائندہ ہوتا، ہمیشہ سے ہوتا ہے، وہ ہمیں وہاں پر اندر جانے نہیں دیا گیا۔ ساری رات ہم کوشش کرتے رہے، کچھ دوست ہمارے وکلا 2 بجے رات کو چلے بھی گئے اندر، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ساری رات کھچڑی پکی، اور صبح 11 بجے رزلٹ واٹس ایپ ہو گیا۔ اور کچھ ایک ہر جگہ پر مطلب اکثریت پاکستان کی اور اداروں میں جو محب وطن ہے نا، تو وہ درد محسوس کرتے ہیں، تو خبریں تو ادھر ادھر سے پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایک نے تو مجھے وہ بات ایک عجیب ہی بتائی، اس نے کہا یہ ایکسل شیٹ آئی تھی، وہ بس ڈسپلے ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کون سا آپ پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں؟ آپ جو پی پی 147 کا الیکشن رزلٹ، ایکسل شیٹ رزلٹ جو آپ جس میں آپ کے مد مقابل جیتے ہیں آپ کے حریف، آپ ان کی ایکسل شیٹ کی بنیاد پر جیت کو حق پر مانتے ہیں یا آپ اسے؟ آپ مجھے چھوڑے، آپ نون لیگ کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، بیچاروں کا وہ کیڑا مر گیا، وہ جو اندرون چہر گئے ہیں، ان پہ ترس آتا ہے مجھے۔ ہمارے بھائی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ساری مشینری لگا کے اگر 1000-2000 کی لیڈ ہم کر سکیں، ہمیں پتہ ہے کہ جیتا کون ہے۔ مطلب ہمیں چھوڑیں آپ۔ جو ان کے سب سے زیادہ بدماشی انہوں نے اندرون شہر میں گوال منڈی میں کی، گجر سنگھ، وہ ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق 45 میں ہارے ہوئے ہیں۔ آپ باقی اندازہ لگا لیں، یہ اپنا وہاں پر اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا تھا۔ تو مطلب بات یہ ہے کہ قوم پوری جان چکی ہوئی ہے، 80% قوم تو ایک طرف ہو گئی ہوئی ہے۔ 20 سال میں نے لگائے ہیں پی ٹی آئی میں، سیلف لیسلی اللہ کے فضل سے پاکستان کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوشش کی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور پاکستان کے لیے فائدہ مند رہے۔ محمد خان مدنی جس کو سینٹ میں نظر انداز کیا گیا، حکومت آئی تو پنجاب میں کسی جگہ اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، وفاق میں اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا۔ جب ٹف الیکشن ہوا، جب ٹف ٹائم آیا، محمد خان مدنی کو ٹکٹ دیا گیا اور میدان میں اتار دیا گیا، اس نے ہمت نہیں ہاری، لیکن جو حالات کا مقابلہ کیا۔ جو میرا سوال یہ ہے کہ اس مشکل ترین وقت سے گزرنے کے بعد سازگار حالات میں جب پی ٹی آئی پہنچتی ہے، محمد خان مدنی کو یاد رکھے گی؟ یہ تو رکھنا تو چاہیے کسی کو بھی، مجھے نہیں، صرف جو آپ کے ساتھ تھرو تھک اینڈ تھن کھڑا ہوتا ہے، کوئی ظرف والا انسان ہو تو وہ ضرور یاد رکھتا ہے، اور اللہ کی بھی سنت یہی ہے، وہ ایسے اپنے اچھے لوگوں کو یاد رکھتا ہے۔
مگر میں یہ عرض کروں کہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں فرینکلی میرے دل میں بھی، میں اسٹیل کا تو انسان نہیں ہوں، دل میرے میں بھی خلش ہے، دکھ تو ہے، مگر پاکستان جب سامنے آتا ہے یا اللہ کی مخلوق کی تکلیف سامنے آتی ہے، پارٹی کا نظریہ یا عمران خان کی اسٹرگل نظر آتی ہے تو وہ تکلیفیں منیمائز ہو جاتی ہیں. بہرحال کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی ادارے کو اور کسی بھی جگہ پر جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، اخلاقی بھی، اللہ کی طرف سے بھی، کہ وہ لوگ جو کہ تھرو تھک اینڈ تھن کھڑے ہوتے ہیں. اس کے سب سے بڑی مثال ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار باہر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت بلال حبشی جو غلام تھے وہ اندر تشریف فرما تھے. میٹنگ لمبی ہوگی تو وہ دے گاٹ انوائڈ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ فرمایا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیاوی، اور یہ ایک حبشی غلام ہے جن کے پاس نعوذ باللہ نہ شکل ہے، نہ عقل ہے، نہ ذات ہے، نہ برادری ہے، کچھ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ. آپ اس کو فوقیت ہم پہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا دوبارہ ایسی بات نہ کرنا. بے شک جب تم میرے سامنے کھڑے تھے نا تو یہ میرے ساتھ کھڑا تھا. یہ تھا پی ٹی آئی کے ورکروں کی طرح، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں ناچیز، وہ ورکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. ان کو یہ فرمایا کہ تم جنت میں بھی میرے سے پہلے داخل ہو گئے. وہ کانپنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں سواری تم پکڑو گے اور تم پہلے جاؤ. یہ ہے ایک آپ کے وہ بندہ جو تھرو تھک اینڈ تھن آپ کے ساتھ کھڑا ہوئے. وہ تو بہت عظیم لوگ تھے، ہم گناہ گار لوگ ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی پارٹی، کسی جگہ پر بھی، جو میں یہی عرض کر رہا تھا، آپ کے جو پیٹریوٹس ہیں، جو محسن ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، آپ کے نظریے کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کے لیے بھی کھڑا ہونا جی جان سے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم سب پہ اپلائی ہوتا ہے. آپ نے ڈیتھ سیل میں ابھی جیل کاٹی، 9 مئی کے بعد حالات بڑے مشکل آئے، ہر طرح سے آپ نے تکالیف کا، مقدمات کا سامنا کیا. ابھی جو پی ٹی آئی ورکرز جیلوں میں قید ہیں یا مختلف قانونی پیچیدگیوں کا، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان ورکرز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کو، اور ان کی فیملیز کے نام کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں فیملیز کو، اس سے پہلے اہل اقتدار کو میں کہنا چاہتا ہوں، جو فیصلہ ساز ہے نا، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے آپ کے بچے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں، میں 20 سال سے جانتا ہوں. کوئی کچھ جذباتی زیادہ ہوگا، کوئی اس طرح کا ہوگا، نہ ان میں سے کوئی پاکستان کا غدار ہے، نہ اپنے اداروں کو کوئی تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ سارے کے سارے محب وطن ہیں اور انفارچونیٹلی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے بچے رول رہے ہیں، ان کی عورتیں رول گئی ہیں. یہ ان کی عورتیں نہیں ہیں، یہ ہماری عورتیں ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. میں واقعی دیکھ رہا ہوں، بہت ہی برے حال میں نے ان کو دیکھا ہے. اچھے اچھے معزز گھرانوں والے لوگ رول گئے ہیں. ان کی عورتیں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو کلیجہ شاید پھٹ جائے گا، جو عورتوں پہ گزری ہے، جو بچوں پہ گزری ہے، یہ نہیں ڈیزرو کرتے تھے اس طرح. شاید قومی مجرم تو ڈیزرو کرتے تھے، جن کو ہم نے مسندوں پہ بٹھا رہے ہیں یہ ڈیزرو نہیں تھے کرتے. یہ نہ غدار ہیں، نہ یہ باغی ہیں، یہ پاکستان کے محب وطن تھے، اور اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے ان کو. جو ہو گیا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ بچے ہیں آپ کے، یہ اس طرح کی ڈیزرو نہیں تھے کرتے. انڈیا والے کشمیر میں کریں، وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے یا نیست و نابود کریں جو کشمیر کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہم سب مجرمانہ خاموشی میں کہے گا ہم کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ شبرات کے لیے رکھے ہوئے ہم نے پٹاخے اور دوسری چیزیں. اور کس لیے؟ وہ دنیا کا بدترین ظلم ہو رہا ہے آج، جب سے دنیا بنی ہے. کبھی اس طرح ننگا چٹا ظلم نہیں ہو رہا غزہ پہ جو ہو رہا ہے. ہم مجرمانہ خاموشی برتے ہوئے، کل کو یہ اللہ نہ کرے ہم پہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر ساری دنیا ہمارے ساتھ اس طرح سے قریبی. جو کشمیر میں ہو رہا ہے تو یہ والا کام ہمیں ادھر نہیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ کو پیار سے، محبت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اثاثہ ہے ہمارا. لہٰذا میری ریکویسٹ یہ ہے سب سے، جو جدھر جدھر اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتا ہے، ایسے بھاگتے پھرتے ہیں، ایسے ڈرے ہوئے ہیں، خوف کی فضا ہے. یہ خوف کی فضا شاید مجرموں کے لیے بھی ہو، جو کہ پاکستان کو کھربوں روپے کا لوٹ کے ایک قلم سے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو سلوٹ مارا جاتا ہے. یہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اور دنیا میں کون سا ریاست اس اصول پہ چل کے فلاح پا سکتی ہے؟ اس کا جواب تو سب کے پاس ہے. تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے سب سے، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ بدلنا چاہیے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم کا نظام بڑھتا جا رہا ہے، جب کہ جن لوگوں کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے ہم ان کو عبرت بنا رہے ہیں،
اور جن کو ہمیں کٹہرے میں لانا چاہیے، جن سے پیسہ نکلوا کے ایک دن میں پاکستان کو ریلیف دی جا سکتی ہے، وہ لوگ جو ہیں بڑے مسندوں پہ اور وہ مزید لوٹنے کے اوپر جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آنکھوں میں نمی، لہجے میں کپکپاہٹ اور چہرے پر کرب، رنج اور غم کی کیفیت، یہ ان لوگوں کے خیال اور ان لوگوں کے ذکر پر محمد خان مدنی کے چہرے سے عیاں ہوئی جب 9 مئی اور پی ٹی آئی ورکر جو جیلوں میں قید ہیں، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے محمد خان مدنی کے لہجے میں بھی کپکپی آئی، آواز بھی لرزی، آنکھوں میں بھی نمی آئی اور ایک دکھ اور کرب کا احساس عیاں تھا ان کے لہجے سے. محمد خان مدنی صاحب نے اپنے الیکشن کا ذکر کیا، 2013 کے الیکشن کا ذکر کیا، حالیہ الیکشن کا ذکر کیا. ہار جیت، شکست، فتح سب پولیٹکس کا حصہ ہے، مگر کسی جگہ پر بھی ان کی آواز میں ذرہ برابر بھی کہیں پہ کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا. مگر جیسی جیلوں میں قید پی ٹی آئی ورکروں کی بات آئی تو پی ٹی آئی کا ایک نظریاتی لیڈر اور ایک نظریاتی عمران خان کا سپاہی اپنے ساتھیوں دوستوں کی جیلوں میں مشکلات کا تصور ذہن میں ذکر زبان پہ لاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. یہی لوگ پی ٹی آئی کا اثاثہ ہیں، یہی عمران خان کے اصل ٹائیگر ہیں، یہی پاکستان کا مستقبل ہیں. اور سلسلہ گفتگو کے آخر میں جس طرح محمد خان مدنی صاحب نے کہا کہ جیلوں میں قید تمام پی ٹی آئی ورکرز محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، قوم کا اثاثہ ہیں، اور ان ورکروں کی فیملیز پر کیا مشکل بیت رہی ہے، کیا قیامت ان پر گزر رہی ہے، اس کا احساس ریاست کو ضرور کرنا چاہیے. اور بے گناہ جو لوگ قید ہیں ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے، اور جو کوئی جن سے کوئی بھول، لغزش یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہے ان کو بھی قانونی تقاضوں سے گزر کر ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں مستحکم جمہوریت پروان چڑھ سکے، پاکستان میں مستحکم سیاسی عمل پروان چڑھ سکے، جس سے پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ مضبوط سسٹم کے تحت جمہوری ادارے مضبوط ہوں، انتظامی ادارے مضبوط ہوں اور پاکستان ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے. ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو. عبد الرحمن چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.